بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو قال هل من ساعة يبتغى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. ان احادیث کا عنوان ہے کہ 8 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان میں سے پہلا عمل وہ فرض نماز اور نفلی نمازیں ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ فرض نماز سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں میرا قرب زیادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کے ادائیگی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ فرائض کے ادائیگی کی وجہ سے حاصل کرتا ہے. اور پھر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر مزید قرب میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرائض ادا کر کر کے اور نوافل کثرت سے پڑھ پڑھ کے مجھے ایسا راضی کر لیتا ہے کہ حتی احبہ، میں اس کے ساتھ پھر محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے رب کو نوافل کے ذریعے اور فرائض کے ذریعے راضی کر لیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کا وہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے. اب اللہ پاک اس کے کانوں کو، اس کے ہاتھوں کو
اور اس کے آنکھوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کو، اس کے کانوں کو، ان کے پیروں کو اور ان کی آنکھوں کو غلط استعمال ہونے نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہر وقت رب ذوالجلال کی اس کے ساتھ مدد عام شامل ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل جس کے ذریعے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی ہے۔ دوسرا عمل ہے سجدوں کی کثرت، مراد وہی نوافل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندے کو سب سے زیادہ جو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت۔ رب ذوالجلال اپنے بندے کو اپنے سامنے جب پیشانی رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا تھا اسی کام میں لگا ہوا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سجدہ یہ اتنی پسندیدہ چیز ہے، سنن ابی داؤد میں واقعہ ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا تو خوش ہو گئے کہ فرمایا سل، اے ربیعہ آج جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے بس آپ کی جنت میں رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ ربیعہ بن کعب فرماتے نہیں، اللہ کے رسول مجھے بس آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی رفاقت مل گئی تو سب کچھ مل گیا نا۔ وہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال مل گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال قریش میں تقسیم فرمایا۔ تو انصار صحابہ میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جب میدان جہاد سجتا ہے تو تلواریں ہماری چلتی ہیں، ابھی بھی ہماری تلواریں کافروں کے خون کے قطرے بہا رہی ہیں، لیکن جب مال آیا تو قریش کو مل رہا ہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کا پتہ چلا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے اعلان فرمایا کہ انصار فلاں خیمے میں جمع ہو جائیں۔ جب تمام انصار صحابہ وہاں جمع ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سناؤ آپ لوگوں نے کیا کہا ہے؟ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ ہم میں سے کچھ نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ قریش کو دیا جا رہا ہے اور ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے انصار صحابیوں الا ترضون، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہو ان یذهب الناس بالاموال وتذهبون برسول اللہ، کہ لوگ اپنے گھروں میں مال اور دولت لے کر جائے اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ انصار صحابہ نے کہا رضینا، اللہ کا رسول ہم راضی ہو گئے، ہمیں رسول مل گیا تو سب کچھ مل گیا، دنیا کا مال اور دولت ہم کیا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی رفاقت بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی کس سے ملے گی؟ سجدوں کی کثرت سے ملے گی۔ اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی رضا بھی قرآن کہتا ہے بہت بڑی چیز ہے۔
اور یہ اللہ کی رضا کس سے ملے گی؟ سجدوں کی کثرت سے۔ اور تیسرا عمل ہے ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقرب ما یکون الرب عز وجل من العبد جوف اللیل الاخر، کہ بندے کو سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات کے آخری حصے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کرو، یا یہ کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ وہ وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا ہے۔ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے رب ذوالجلال کو یاد کرے گا، اس کے لیے نماز پڑھے گا، اس کا رب اس کو اپنا مقرب بندہ بنا دے گا، اللہ اس کو اپنا قریبی بندہ بنا دے گا۔ اور چوتھا عمل ہے سخاوت۔ سخاوت کے ذریعے بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو مقرب بناتے ہیں۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار۔ سخی کو 4 انعام ملتے ہیں۔ کتنے انعام ملتے ہیں؟ 4۔ نمبر 1، سخاوت کے ذریعے اللہ کا قریبی آدمی بن جاتا ہے۔ نمبر 2، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور والبخیل بعید من اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، قریب من النار، اور جہنم کی آگ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے سے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ مال انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ جب بندہ محبوب چیز اللہ کے نام پر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اپنی مہربانی اور رحمت کو عام کر کے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کو اپنا مقرب بنا دیتے ہیں۔ 5ویں چیز ہے تلاوت قرآن۔ مختصر قیام اللیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منہ، یعنی القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کا کسی بھی عمل سے اتنا زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا اللہ کے قرآن کے ذریعے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، تو اس سے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور 6واں عمل ہے مسکینوں کے ساتھ محبت۔ سنن ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ احب المساکین، مسکینوں سے محبت کرو، وقربیہم، اور مسکین کو اپنا مقرب بناؤ، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ فرمائے مسکینوں کو قریب کرنے سے اللہ پاک آپ کو قیامت کے دن قریب کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسکینوں کی مدد کے وجہ سے، مسکینوں کے ساتھ تعاون کی وجہ سے، مسکینوں کو تسلی دینے کی وجہ سے، مسکینوں کو اپنے قریب رکھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کا قیامت کے دن قرب ملے گا۔ اور جس کو میدان معاشر میں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ تو مسکین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مسکین کی اللہ کے یہاں بڑی قدر اور قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے مسکین کر کے زندہ رکھ اور مسکین کر کے مار، اور قیامت کے دن میرا مسکینوں کے ساتھ حشر فرما۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ مسکینوں کے لیے اس طرح کی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم
کہ مسکین لوگ، غریب لوگ قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اس لیے غریبوں کو قریب رکھنا ہے۔ اور 7واں عمل ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل معلوم نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہو سوائے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے۔ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ پاک اس کو بھی اپنا مقرب بنا دے گا، اور جو اللہ کا مقرب بن گیا اس کو اور کیا چاہیے۔ اور 8واں عمل ہے اللہ سے دعا۔ شعب الایمان میں رسول اللہ بلکہ ابو بکر الوراق کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اما الذی یقربک الی اللہ فمسألتہ، اے اللہ کے بندے اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اپنا مقرب بنا دیں گے، کیونکہ ان اللہ یحب ان یسأل، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ پاک سے بار بار سوال کیے جائے، بار بار سوال کیے جائے۔ تو جو شخص اللہ پاک سے بار بار سوال کرتا ہے، بار بار دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پاک اپنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِي يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّاسِ فَتَرْكُ مَسْأَلَتِهِمْ۔ ابو بکر الوراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور اگر آپ کو لوگوں کا قرب چاہیے تو لوگوں سے مانگنا نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں سے مانگو گے لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگو گے اللہ پاک آپ کے قریب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لوگوں سے مانگنا آپ کو لوگوں سے دور کرے گا، اللہ سے مانگنا آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگ تاکہ اللہ کا مقرب بن جائے، اور لوگوں سے مت مانگنا ورنہ تو لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میرا رب بھی میرے ساتھ محبت کرے اور لوگ بھی میرے ساتھ محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا سے بے رغبتی کر، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کا شوق چھوڑ دو، دنیا کا حرص اور ہوس چھوڑ دو، اللہ پاک آپ کے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ اور وَإِزْهَدْ فِي مَا عَيْدِ النَّاسِ، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے مال میں لالچ چھوڑ دو تو لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ دنیا سے بے رغبتی کرو گے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور لوگوں میں لالچ نہیں رکھو گے تو لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔